طور پہ اسلوب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے نظیر اور بے مثال بنایا ہے۔ ایک اور قرآن مجید کے اعجاز وہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ یہ ایک مجموعہ ہے فصاحت و بلاغت کا، ایک منبع ہے فصاحت و بلاغت کا قرآن پاک۔ قرآن مجید کا اسلوب سادگی اور سلاست کے علاوہ فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر مقتضائے حال کی رعایت بھی ہے، اس کے اندر استعارہ و کنایہ بھی ہے، اس کے اندر ثنائے و بدائے کو استعمال بھی کیا گیا ہے، اور بے شمار خوبیاں جو عرب شعراء کے کلام میں نظر نہیں آتی وہ ہمیں قرآن پاک میں نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو دنیائے عرب کے ادبی شاہکار 7 معلقات جو خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں تھے، نزول قرآن کے بعد ان کو اتار لیا گیا۔ وہ اس بات کا اعلان تھا کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے بلند ترین مقام پر ہے اور 7 معلقات اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ معزز سامعین و حاضرین، قرآن مجید کے اندر تشبیہ اور استعارہ کا استعمال کیا گیا۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ذرا پوری توجہ کے ساتھ ان پہ دیکھیے۔ فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، سورہ النور آیت نمبر 35۔ اس کے نور کی مثال قندیل کی ہے جس میں چراغ ہو۔ پھر ایک اور مثال سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی طرح جس نے کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ کتنی شاندار تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اور استعارہ استعمال کیا کہ گدھے کی طرح جس نے کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ سوچتا نہیں ہے، علم ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا سورہ التکویر آیت نمبر 17 میں، واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب پیٹھ دے، یعنی تاریکی ہلکی پڑے۔ واللیل اذا عسعس، رات کی قسم جب وہ پیٹھ دے یعنی ختم ہونے والی ہو۔ تو کتنی خوبصورت مثال ہے۔ پیٹھ دکھانا ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جانے لگا ہے کوئی۔ قرآن مجید نے مثال دی واللیل اذا عسعس، قسم ہے اس رات کی جب وہ پیٹھ دے یعنی وہ اس کی تاریکی ختم ہونے والی ہو جائے۔ پھر فرمایا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب دم لے۔ والصبح اذا تنفس، یعنی آہستہ آہستہ نمودار ہو۔ انسان سانس لیتا ہے نا تو سانس کسی کی جان کی آنے کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم وہ جب دم لے، سانس لے، یعنی صبح آنے والی ہے۔ تو یہ ان تشبیہ اور استعاروں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جن کی فصاحت و بلاغت قابل رشک ہے۔ مثلا میں ایک آیہ پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس سے ہی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے۔ یہ آیہ پاک سورہ ہود کی 44 آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن مجید کی اس آیہ پاک پہ جو فصاحت و بلاغت ہے وہ انتہائی کمال کی ہے، اور ادب کو جاننے والوں کو اس کی لذت محسوس ہوگی۔ اب آپ دیکھیے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ یا ارض ابلعی ماءَكِ، اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور امر تمام ہوا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی جودی پر آ ٹھہری۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا گیا دور ہوں بے انصاف لوگ۔ قرآن کی ایک آیت ہے
مگر آپ قربان جائیں کہ اس کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ اور استعارے کا استعمال کیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. قربان جائیں اس بیان پر جسے قرآن مجید نے بیان کیا. قرآن مجید میں ایجاز کی بڑی خوبصورت مثالیں. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ کہ تمہاری زندگی کا راز قصاص میں مضمر ہے. پھر آپ ایک اور مقام کو دیکھیے سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 257 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے. یہ حاضرین محترم وہ قرآن مجید کے ادبی پارے ہیں جن پر غور کرنے کی، اور اگر انسان کی ایستھیٹک سینس ہو، لٹریچر کی سینس ہو تو وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے. مگر بدقسمتی ہماری کہ ہم قرآن مجید سے دور ہیں، اس کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے، اس کے معانی پہ غور نہیں کرتے، اور اس سے وہ لذت، ادب کی لذت، ہدایت کی لذت اور اپنی رہنمائی حاصل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے اور احادیث اور سیر و مغازی اور تاریخ اسلام کے طلبہ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عرب کے سردار جب انہوں نے قرآن مجید کی اس فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو وہ سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئے. وہ کون سے شعراء تھے، وہ کون سے ادبا تھے، وہ کون سے عرب کے سردار تھے جنہوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے. آپ دیکھیں عتبہ بن ربیعہ ہوں، انیس غفاری ہوں، ولید بن مغیرہ ہوں، عمرو بن جموح ہوں، حسان بن ثابت ہوں، کعب بن مالک ہوں، عبداللہ بن رباحہ ہوں، لبید بن ربیعہ ہوں، طفیل بن عمرو ہوں، زید الخلیل ہوں، کعب بن زہیر ہوں، شعاث ہوں، اسود بن سوی ہوں، یہ سارے عرب کے نامور علماء اور شعراء تھے. مگر قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو انہوں نے تسلیم کیا اور مانا کہ اس جیسی فصاحت و بلاغت سے ہم عاری ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ ایک اعرابی نے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ سنا اور سر بسجود ہو گیا. اس طرح قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا ایک اور نمونہ سورہ القصص کی آیت نمبر 7 ملاحظہ فرمائیے. معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی بھیجی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ اور جب تم کو اس کے متعلق خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور نہ خوف کرو اور نہ غم. إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ پھر موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹ